جب سے نویرا گئی تھی گھر میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جو دن گزر رہے تھے خالدہ بیگم کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نبیل سارا دن مارا پھرتا تھا۔ جہاں تک ممکن تھا وہ نویرا کی تلاش کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نبیل کو رہ کر اپنے گزشتہ رویوں پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ کم از کم ایک بھائی ہونے کے ناطے اسے نویرا کے احساسات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ شارق کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بچے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس معاملے میں اسے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ وہ بے قصور تھی، مگر اب نہ جانے کہاں تھی۔ ہر کوئی اپنے تئیں معاملے کو سلجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر تاحال نا امیدی کی فضا ہی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت ناشتے پر نبیلہ اور اماں کی موجودگی کے باوجود نبیل کو گھر میں سناٹے گونجتے محسوس ہوئے تھے۔ 9 بجے کے قریب ٹیلی فون کی تیز آواز نے گھر کے سناٹے میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ نبیلہ بھابھی کو منع کر کے نبیل خود ہی اٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ ریسیور کے دوسری جانب شائستہ سی آواز سنائی دی تو نبیل چونکا۔ زنانہ آواز تھی مگر اجنبی۔ وعلیکم السلام۔ نبیل نے CLI پر جھگمگاتے نمبرز کو دیکھا۔ اجنبی نمبر تھا، شاید کسی PCO کا تھا۔ جی آپ کون؟ کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف مردانہ آواز سن کر خاموشی چھا گئی تھی تو نبیل کو ہی ٹوکنا پڑا۔ نبیلہ بھابھی یا آپ کی والدہ سے؟ نبیل چونکا۔ مگر آپ کون؟ آپ کو بتاتی ہوں، پہلے ان سے تو بات کروا دیں۔ نبیل نے الجھ کر نبیلہ کو دیکھا اور وہ ادھر ہی متوجہ تھی۔ اشارے سے قریب بلوا لیا۔ کوئی لڑکی ہے، تم سے یا اماں سے بات کروانے کو کہہ رہی ہے؟ نبیل کے کہنے پر الجھتے اس نے ریسیور تھام لیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نبیلہ بھابھی بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی۔ اگلی آواز نے نبیلہ کو چونکا دیا۔ السلام علیکم نبیلہ بھابھی، میں نویرا ہوں۔ اگلے ہی پل نبیلہ کے حواسوں پر گویا بم پھٹا تھا۔ نویرا؟ تم نویرا ہو؟ ان کی آواز اتنی پرجوش اور اونچی تھی کہ واپس جاتا نبیل ایک دم پلٹا تھا، بلکہ اماں بھی فوراً اٹھی تھی۔ تم کہاں ہو؟ یہ کیا کیا تم نے؟ نبیل نے فوراً نبیلہ کے ہاتھوں سے ریسیور چھین لیا تھا۔ میں جہاں بھی ہوں بہت اچھی اور خوش ہوں۔ میں اماں کی طرف سے پریشان تھی، اسی لیے فون کیا ہے۔ وہ کیسی ہیں؟ نبیل بھائی کیسے ہیں؟ وہ تو بہت خوش ہوں گے کہ میں خود ہی اپنا بندوبست کر گئی ہوں۔ اور شارق؟ اسے میں نے کل دیکھا تھا، مگر بھابھی میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ معصب میرے پاس ہے، آپ گھر والوں اور اماں کا سنائیں۔ نبیل بھائی ساکت سے کھڑے تھے۔ یہ واقعی نویرا کی آواز تھی، مگر پہلے آواز اور تھی۔ نویرا، کہاں ہو تم؟ اور یہ کیا کیا تم نے؟ اختلاف مجھ سے تھا، مگر گھر کیوں چھوڑا؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ دوسری طرف 1-2 پل کو خاموشی ہوئی تھی۔ میں نے بہت اچھا کیا ہے نبیل بھائی، مجھے ایسا بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بات اختلاف کی نہیں، آپ میری کردار کشی کر رہے تھے، اور جو آپ چاہ رہے تھے ایسا کبھی نہ ہونے دیتی۔ میں ساری دنیا کو تو چھوڑ سکتی ہوں، مگر اپنے بیٹے کو نہیں۔ اور وہ رہ گیا شارق، اس کے ساتھ جب رہنا ہی نہیں تھا تو پھر اس کے حوالے معصب بھی کرنا تھا جیسے کہ آپ چاہتے تھے۔ اب تو تم نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ سارا خاندان جان چکا ہے تم گھر چھوڑ کر جا چکی ہو، مگر کیوں؟ جہاں بھی ہوں عزت سے ہوں۔ دوسری طرف بھی تلخی تھی۔ مجھے ایڈریس بتاؤ، میں لینے آ رہا ہوں۔ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ نبیل نے اس کے تلخ رویے کو نظر انداز کرتے ذرا نرمی سے کہا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، میں نے گھر سے قدم واپس آنے کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اماں کیسی ہیں؟ بات کروائیں میری ان سے۔ نبیل نے ریسیور اماں کو تھما دیا۔ نویرا؟ وہ فوراً بے قرار ہوئی تھیں۔ نبیلہ نے بازو کا سہارا دیا۔ نویرا میرے بچے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم تو میری سب سے عقل مند بیٹی ہو، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ عورت ایک بار قدم گھر سے باہر نکال لے تو بات نسلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کچھ تو سوچا ہوتا، اپنی ماں کا ہی خیال کیا ہوتا۔ اماں، بہت سوچ لیا۔ جب بات کردار اور انا کی ہوتی ہے تو بعض اوقات عقل سلب ہو جاتی ہے۔ میں کردار اور انا کا جوا تو ہار ہی گئی، اب اولاد بھی ہار جاتی۔ اماں، میرے پاس تھا ہی کیا؟ مجھے کیا دیا ان رشتوں نے؟ شارق و نبیل بھائی کی اپنی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ نواز یا رضا سب نے مجھے ہی نشانہ بنایا تھا۔ اماں، میری بھی برداشت کی ایک حد تھی، میں یہ سب کہاں تک برداشت کرتی؟ وہ بھی دوسری طرف سے چٹک گئی تھی۔ اچانک نبیل بھائی کے ذہن میں خیال آیا تو انہوں نے فوراً موبائل نکال کر CLI پر روشن نمبر نوٹ کیا تھا۔ اماں کو کہو فون بند نہیں کرنا، نویرا سے لمبی بات کریں، اسے باتوں میں الجھائیں، میں ذرا پتہ کرواتا ہوں کہ یہ کہاں کا نمبر ہے۔
نبیلہ کو ہدایت دیتے نبیل ذرا ہٹ کر کسی سے بات کرنے لگا۔ نویرہ نے اماں سے تقریباً 10 منٹ بات کی تھی، تب تک نبیل نہ جانے کس کس کو کال کرتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ کال ختم ہوئی تو نبیلہ نے اماں کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ بتایا کہ کہاں ہے، کیسی ہے، کس حال میں ہے؟ ہاں کہہ رہی ہے اچھی ہے، اچھے لوگوں میں ہے۔ میں نے تمہارے سامنے ہی کتنی بار پوچھا ہے کہ کس جگہ پر ہے، مگر ٹال گئی۔ اور نبیل کہاں گیا؟ بات کرتے کرتے وہ مسلسل روتی رہی تھی، اپنے چہرے کو صاف کرتے ارد گرد دیکھا۔ پتہ نہیں، فوراً گاڑی نکال کر چلے گئے۔ CLI پر آنے والے نمبر نوٹ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کسی سے ملنے گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس نمبر سے ہی اندازہ ہو جائے کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ کرے۔ اماں نے دعا دی۔ 1 گھنٹے تک نبیل واپس نہ آیا تو اماں کو پریشانی شروع ہو گئی۔ آج کل تو بلا وجہ ہی تشویش لاحق ہو جاتی تھی۔ بہو، نبیل کو فون تو کرو، پتہ تو چلے کہاں گیا ہے۔ جی اچھا۔ وہ کچن سمیٹ کر آئی تھی، اماں کے کہنے پر اس نے کال ملائی۔ کہاں ہیں اماں؟ پریشان ہو رہی ہیں، کچھ بتائے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ میں نویرہ کا پتہ کرنے آیا تھا، مگر جس نمبر سے اس نے کال کی ہے وہ تو PCO کا تھا، اور ادھر آیا تو وہ جا چکی ہے۔ میں نے تم سے بھی کہا تھا کہ اسے باتوں میں الجھاؤ، لمبی بات کرنا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ یہاں آئی تھی، کسی گاڑی میں، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، یہ PCO کے مالک نے بتایا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ جا چکی تھیں۔ کہاں PCO کا مالک قطعی لا علم میں تھا۔ اوہ، نبیلہ کو تأسف ہوا۔ تم سے یا اماں سے اس نے ذکر کیا کہ وہ کہاں ہے، کن لوگوں میں ہے؟ باتوں باتوں میں کوئی اشارہ ملا ہو؟ میری تو آپ کے سامنے ہی جو سلام دعا ہوئی ہے وہی ہے۔ اماں سے ہی زیادہ بات چیت ہوئی، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اماں کے پوچھنے پر بھی ٹال دیا تھا کہ وہ اچھے لوگوں میں ہے، عزت کرتے ہیں اس کی۔ وہ نبیل سے بات ختم کر کے اماں کو ساری صورتحال بتا کر پھر سے گھر کے کاموں میں الجھ گئی تھی، جبکہ اماں خاموشی سے آنسو بہاتے زیر لب نہ جانے کیا کیا ورد کرتی رہیں۔ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھی تھیں۔ زرش کے سامنے ہی ساری بات ہوئی تھی۔ نویرہ گمسم سی تھی۔ زرش نے بھی قصداً خاموشی اختیار کر لی، اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ امجد نے پہلے زرش کو یونیورسٹی ڈراپ کیا تھا، پھر نویرہ کو واپس گھر لے کر جانا تھا۔ امجد کو زرش نے ساری صورتحال بتا کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ یہ معاملہ ان کے درمیان میں رہے گا، سمان کو علم نہ ہو۔ گاڑی یونیورسٹی سے واپس نکالتے وقت امجد کی ذرا سی غلطی سے گاڑی مخالف سمت سے آتی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ ذرا سنبھل کر، احتیاط سے۔ نویرہ نے ایک دم دہل کر امجد کو سرزنش کی تھی۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگاتا تو تصادم یقینی تھا۔ یس بی بی جی، غلطی ہو گئی، اب خیال رکھنا۔ نویرہ نے سر ہلا کر اب سامنے کی طرف دیکھا تو لگا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہے۔ نواز فاروق دوسری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نہ ہونے والے تصادم پر اس نے بھی گاڑی ایک دم روکی تھی۔ امجد، جلدی سے گاڑی نکالو یہاں سے، جلدی کرو۔ اچانک گھبرا کر وہ چیخی تھی۔ نواز نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جلدی سے سر نیچے کر کے اپنا وجود چھپا گئی۔ سوری صاحب جی، غلطی ہو گئی، امجد کہہ رہا تھا۔ وہ زرش کے کہنے پر اس کا اسکارف اور چادر لیے ہوئے تھی، مگر نواز یہاں کیا کر رہا تھا؟ نویرہ کا دل لرز رہا تھا۔ امجد نے اس کے کہنے پر گاڑی فوراً وہاں سے نکالی تھی۔ کچھ دور آ کر نویرہ کی سانس بحال ہوئی۔ جہاں تک اس کا علم تھا، کراچی جانے سے پہلے نواز اسی یونیورسٹی میں تھا، پھر جاب چھوڑ کر کراچی چلا گیا تھا۔ واپس آنے پر بھی اس نے دوبارہ یہ جاب جوائن نہیں کی تھی، اپنی اکیڈمی ہی چلا رہا تھا۔ اب ایک دم اس کا یہاں نظر آنا، ایک ہی شہر اور ذرا سے فاصلے پر رہتے ہوئے نہ جانے کتنی بار ان لوگوں سے سامنا ہونا تھا، وہ فکر مند سی ہو گئی۔ یونیورسٹی میں اپنے نئے پروفیسر کے روپ میں نواز فاروق کو دیکھ کر جہاں زرش سمان احمد حیران رہ گئی تھی، وہاں زرش کو پہلی نشست پر براجمان دیکھ کر نواز بھی چونکا تھا۔ دونوں کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی، مگر دونوں ہی اپنی اپنی حیرت چھپا گئے تھے۔ جہاں نواز فاروق نے 1-2 پل کی حیرانگی کے بعد نارمل ہو کر اپنے تعارف کے بعد کلاس کا تعارف لینا شروع کر دیا تھا، وہیں زرش بھی نارمل سے انداز میں باقی کلاس کی طرح اپنا تعارف کروا گئی۔ زرش نے اول روز سے ہی ساری کلاس کے سامنے ایک ذہین اور خوبصورت اسٹوڈنٹ کے طور پر دھاک بٹھا لی تھی۔ وہ ابھی تک مکمل طور پر ریگولر تھی، اور صرف ریگولر ہی نہ تھی، حاضر جواب اور ذہین بھی تھی۔ نواز نے بھی پہلے دن کے تعارف سے یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ پیریڈ آف ہونے کے بعد زرش لا تعلق نہیں رہ سکی۔ نواز فاروق باہر نکلا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ سر، کیسے ہیں آپ کی مسز اور سسٹر کیسی ہیں؟ نواز فاروق اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔
میں ٹھیک ہوں رومیسا، اکثر آپ کو یاد کرتی ہیں، اور حمیرہ بھی ٹھیک ہے۔ سمان کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں وہ بھی۔ آپ نے یہاں اتنی دور ایڈمیشن کیوں لیا جبکہ کراچی میں تو بہت اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں، جبکہ آپ کا رزلٹ بھی اچھا خاصا تھا؟ پوزیشن تھی نا آپ کی، سائرہ نے بتایا تھا۔ جی فرسٹ پوزیشن تھی میری، بس یہاں ایڈمیشن لینا میری ضد تھی، اس نے مسکرا کر کہا تو نواز فاروق نے بغور دیکھا۔ وہ جوں کی تو تھی، ذرا بھی نہ بدلی تھی، اسی طرح اسکارف سر پر لپیٹے، کندھوں پر دوپٹہ پھیلائے بڑی باوقار انداز میں کھڑی تھی۔ زرش کو اب بھی بغور دیکھتے نویرہ یاد آئی تو دل سے کھوک سی اٹھی۔ سمان اور آپ کی فیملی نے کچھ نہ کہا؟ میرا خیال ہے آپ رزلٹ آنے تک تو اسلام آباد میں تھیں۔ نواز کو ساری معلومات تھی۔ زرش ہنسی۔ جی سمان کی سپورٹ سے ہی ادھر ہوں۔ ہاسٹل میں ہیں؟ نہیں، اپنا گھر ہے ادھر۔ نواز کو تعجب ہوا۔ اکیلی ہوتی ہیں؟ بظاہر تو اکیلی ہی ہوتی ہوں، مگر واچ مین کی فیملی اور ایک آیا ساتھ ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، اسٹوڈنٹ کے روپ میں آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے شہر میں ہیں، مہمان ہیں آپ ہماری، اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور کہیے گا۔ نواز کا انداز ایسا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ آف کورس سر، اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ایک دو مزید باتوں کے بعد نواز فاروق چیئرمین آفس کی طرف چل دیے تو وہ بھی مسکراتی اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ پلٹ آئی۔ آنے والے 2 دن میں طاہرہ بیگم کی طبیعت خراب ہی رہی تھی۔ نفیسہ آپا کی فیملی کے علاوہ شائستہ اور ان کے اپنے بھائی بہن کی فیملیاں آ کر عیادت کر گئی تھیں۔ کیسرا آپا نے آنے کی زحمت تو کیا ایک فون تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا، اور طاہرہ بیگم مکمل طور پر ڈھہ گئی تھیں۔ ان 2-3 دنوں میں ان کی اولاد حقیقی طور پر ان کی غم گسار ثابت ہوئی۔ اسلام آباد سے عثمان احمد بھی طاہرہ کی طبیعت کی خرابی کو سن کر زباریہ اور حمزہ کو لیے اگلے دن ہی چلا آیا تھا۔ ابھی وہ وہیں تھا۔ طاہرہ بیگم کا بی پی اور بخار نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ زباریہ اور فرح ہر وقت ان کے سرہانے بیٹھی رہتی، ایسے عالم میں کہ جب ان کی ساری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کیے سب ارد گرد تھے۔ سعید احمد کی لا تعلقی جوں کی تو ہی تھی، تاہم انہوں نے ان سے براہ راست کوئی بات نہ کی تھی، نہ ہی ان کا بڑے ظام سے جانے اور یوں بیمار حالت میں واپس آنے پر جتایا تھا۔ ان کے بچے اس معاملے میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب سعید احمد کے رویے کو بدلنے سے قاصر تھے۔ وہ ماں کو واپس ہر حالت میں قبول کر سکتے تھے، مگر سعید احمد کیا کرتے ہیں وہ لوگ بے یقین تھے۔ زباریہ طاہرہ بیگم کو دوا کھلا کر ان کا بی پی چیک کر کے انہیں پرسکون رہنے اور کچھ نہ سوچنے کی تاکید کر کے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں سعید احمد کو تنہا بیٹھے دیکھ کر رک گئیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ بظاہر ٹی وی دیکھ رہے تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ زباریہ پرسوں یہاں آئی تھی، تب سے وہ مسلسل طاہرہ بیگم کے پاس تھیں۔ مہمانوں کی وجہ سے زباریہ نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر وہ نوٹ کر چکی تھی کہ سعید احمد کا رویہ طاہرہ بیگم کے ساتھ ابھی بھی پہلے کی طرح برقرار ہے۔ بے شک عثمان احمد نے اپنے ماں باپ کی زندگی کو کبھی ڈسکس نہیں کیا تھا، چیدہ چیدہ باتیں بتائی تھی، مگر وہ گزشتہ چند سالوں سے اس خاندان کا حصہ تھیں۔ خاندان کے بہت سے لوگوں سے بہت سی باتوں کا علم ہو چکا تھا، اور پھر سمان اور زرش کے رشتے سے لے کر شادی تک جو بھی حالات تھے وہ سب کے سامنے تھے۔ سعید احمد اور طاہرہ بیگم کے درمیان اصل وجہ تنازع کیا تھی وہ لاعلم تو نہ تھی۔ اب جب کہ فرح اور سعد کے رشتے کو ایشو بنا کر طاہرہ بیگم کا گھر چھوڑ کر جانا اور اب اس حالت میں واپس آنا، اپنی سب غلطیوں اور خطاؤں کو قبول کر رہی تھی تو سب نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ان کی سب خطاؤں کو بھی بھلا دیا تھا، مگر طاہرہ بیگم اب بھی ڈپریشن میں تھیں۔ ان کا بی پی ہنوز اسی لیول پر تھا اور یہ کنڈیشن کسی طور بھی تسلی بخش نہ تھی۔ ان کے قریب رہنے پر انہوں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ جہاں سب کے نارمل رویوں کو وہ بمشکل قبول کر پا رہی تھی، وہیں ان کے بی پی شوٹ کر جانے اور ہنوز طبیعت کی یہ خرابی سعید احمد کے رویے کی وجہ سے بھی تھا۔ زباریہ نے سوچا ایک دفعہ ان سے بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ان کی اولاد اس معاملے میں بولنا نہیں چاہ رہی تو کیا وہ بھی وقت گزرنے کا انتظار کرتی رہے گی؟ آپ سوئے نہیں؟ زباریہ طاہرہ بیگم کے پاس ہی مسلسل تھی۔ رات کے کسی پہر ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس ہوتا تھا۔ ایسے میں سعید احمد ساتھ والے روم میں تھے۔ سعید احمد زباریہ کو دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ یہ ٹاک شو دیکھ رہا تھا، کافی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے۔ زباریہ ان کے ساتھ ہی ٹک گئی تو انہوں نے آواز دھیمی کر دی تھی۔ باقی سب سو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی فرح کو ابھی کمرے میں بھیجا ہے میں نے، ماما کو بھی ابھی دوا دے کر بی پی چیک کر کے آئی ہوں۔ زباریہ نے قصداً طاہرہ بیگم کا ذکر کیا تھا۔ سعید احمد خاموش رہے۔
پاپا ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ کچھ دیر سوچتے زباریہ نے آخر ہمت کر ہی ڈالی۔ ہاں بیٹا، کیوں، کیا بات ہے؟ زباریہ کے یوں ہچکچانے پر وہ متوجہ ہوئے تھے۔ پاپا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا جہاں باقی سب نے ماما کو معاف کر دیا وہاں آپ بھی کھلے دل سے انہیں معاف کر دیں؟ یہ ٹھیک ہے، میں ذاتیات میں دخل اندازی کر رہی ہوں، مگر یہی سب کے حق میں بہتر ہے، خصوصاً آج کل جو حالات ہیں ان میں یہ فیصلہ بہت اہم ہے۔ زندگی میں انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات دانستہ یا نادانستہ۔ ماما بہت سی غلطیاں کر چکی ہیں۔ اسجد کل آیا تھا، ان کی زبانی جو حالات سننے کو ملے ہیں، ایسے عالم میں ماما ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی شدید بیماری میں بھی جا سکتی ہیں۔ وہ اگر غلط تھی تو کچھ لوگوں نے انہیں استعمال بھی تو کیا ہے، اور برا نہ مانیے گا، بعض جگہوں پر آپ بھی غلط تھے اور مسلسل غلطی پر ہی رہے۔ زباریہ نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا تھا اور سعید احمد لب بھینچے سنتے رہے۔ میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی، مگر یہ بھی سچ ہے، اگر بہت شروع میں ہی آپ کیسرا آنٹی سے ماما کے تعلقات ختم کروا دیتے، اگرچہ یہ ناممکن تھا، کچھ حد تک کوشش تو کرتے، جس طرح ماما چاہتی تھی ان کو اس طرح ہینڈل کر لیتے، تو شاید آج جو ساری خرابیاں ہیں یہ نہ ہوتی، شاید اتنی الجھن نہ ہوتی۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کے لیے سمجھوتا کیا ہی تھا تو ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے۔ ہاں، میری بہت سی غلطیاں ہیں بیٹا، مگر میں نے کوشش بھی کی۔ جس بات کو آپ بہت آسان کہہ رہی ہیں کہ کیسرا سے تعلقات طاہرہ کے ختم کروا دیتا، تو ایسا بھی کر کے دیکھا تھا۔ نہ طاہرہ نے میری کوئی بات مانی اور نہ کیسرا نے ایسا کوئی حربہ سود مند ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، غلطیاں میری بھی ہیں، مگر جب کوئی ٹھوکر کھائے بغیر سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اسے کوئی کیسے سمجھا سکتا ہے؟ گھوڑے کو پانی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے، مگر پانی کی طلب اس کے اندر سے پیدا ہوگی جو اسے پانی پینے پر مجبور کرے گی۔ اس کو زبردستی پانی نہیں پلایا جا سکتا، اسی طرح زبردستی کسی کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ درستگی کا عمل انسان کے اپنے اندر سے اٹھتا ہے، اگر وہ خود ہی درست نہ ہونا چاہے تو کوئی دوسرا لاکھ کوشش کر لے، سب بیکار ہے بیٹا جی۔ ٹھیک ہے، ماضی میں جو بھی ہو چکا اس پر اب بحث بیکار ہے، جو ہو رہا ہے اس کو تو ہم اپنے عمل سے سنوار سکتے ہیں نا۔ ماما پشیمان ہیں، شاید آپ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر بھی۔ آپ کی اولاد انہیں معاف کر چکی ہے، ان کے رشتہ دار ان کی واپسی پر ان کے پاس چلے آئے ہیں، اب صرف آپ ہیں۔ یقین کریں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، وہ اپنی غلطیوں اور پشیمانیوں کے سبب جس احساس گناہ میں جکڑ چکی ہیں، اس سے صرف آپ ہی انہیں نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک مشکل مرحلہ، مگر وقت و حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ان کے ذہنی بوجھ کو کم کرنے کے لیے آپ کو خود ان کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگی۔ وہ اس مقام پر تو ہیں کہ آپ سے اپنی گزشتہ تمام غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگ لیں، مگر وہ اس مقام پر نہیں کہ اگر آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں تو ان کا دل و دماغ اس بوجھ کو برداشت کر بھی لے۔ زباریہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرح اور سعد سے ہٹ کر زرش اور سمان احمد کے معاملے کو سلجھانا ہے تو آپ کو خود سے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہ پشیمانی کے احساس گناہ میں جکڑے وہ ذہنی کنڈیشن کی شکست و ریخت کا تنہا سامنا نہ کر پائیں گی۔ انہیں رونے کے لیے ایک کندھے، ایک ہمدرد کی ضرورت ہے جس کے سامنے وہ اعتراف گناہ کر سکیں۔ زباریہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ سعید احمد سوچ کے منور میں کتنی دیر تک جکڑے رہے۔ انہوں نے اپنے دل کی تمام گہرائیوں اور جذبوں سمیت طاہرہ بیگم کو چاہا تھا، مگر وقت و حالات نے ان کے دل کی زمین کو بالکل بنجر کر دیا تھا۔ میری محبت و چاہت کی فصل تباہ کر ڈالی تھی، اور اب وہ خاموشی سے اٹھے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے بھی وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو پہلی نگاہ بستر پر دراز وجود پر پڑی تھی۔ اس وجود نے کبھی ان کے دل کو بڑے خوبصورت انداز میں دھڑکنا سکھایا تھا، اور انہوں نے بڑی وفاداری سے اپنے سب جذبے اس وجود کو سونپے تھے، مگر کیا ہوا؟ طاہرہ بیگم دوا لینے کے باوجود جاگ رہی تھیں۔ سارا دن بستر پر پڑے پڑے تو اب نیند بھی رات کو نہیں آتی تھی۔ 2 دن تو زباریہ نے ان کو نیند کی گولی دے دی تھی، مگر آج منع کر دیا تھا کہ اس طرح تو وہ عادی ہو جائیں گی، وہ قدرتی نیند لے تو ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ سعید احمد کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ سعید احمد طاہرہ بیگم کو بستر پر بیٹھتے دیکھ کر رکے، تاہم ایک نظر بغور دیکھا تھا۔ وقت و حالات نے بہت کچھ بدل ڈالا تھا، اور ان چند دنوں نے ان کی صحت پر بھی اچھا خاصا اثر ڈالا تھا۔ خاصی کمزور ہو گئی تھیں وہ۔ سعید احمد کو دیکھ کر سر جھکا گئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟
خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا تھا اور طاہرہ بیگم نے بے پناہ حیرت زدہ آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں، طاہرہ بیگم کے لہجے میں صدیوں کی مسافت اتر آئی۔ وہ خود بھی تو ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ سعید احمد کو سامنے دیکھ کر جی چاہا کہ دھاڑیں مار مار کر روئیں، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کریں، سب غلطیوں کو قبول کریں اور اس عظیم انسان سے معافی مانگیں جو سب کچھ بھلا کر ان کا حال پوچھ رہا تھا۔ ان کے آنسو متواتر ان کے رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ سعید احمد نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا اور طاہرہ بیگم کی حالت پر دلی رنج پہنچا تھا۔ یہ واپسی کا سفر تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ہمیشہ سے غلط تھی اور غلطی پر جمی رہی، مگر خدا گواہ ہے آپ کے گھر میں آ کر صرف آپ کو دل میں جگہ دی، صرف آپ کی ہی وفادار رہی۔ روتے ہوئے یہ وہ اقرار ہوا تھا جو انہوں نے برسوں کے ساتھ میں بھی نہیں کیا، اور سعید احمد کے دل پر کوئی جیسے بھاری سل گر گیا تھا۔ وہ گمسم سے بستر پر ٹک گئے، جیسے قدموں نے ان کے بوجھ کو سہارنے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ روتے ہوئے اپنے گزرے سالوں کا احوال سنا رہی تھیں۔ سعید احمد اس کنڈیشن میں تھے کہ جیسے وقت تھم گیا ہو، خود میں اتنی ہمت نہیں پاتے تھے کہ ہاتھ بڑھا کر اس روتی بلکتی شریک حیات کی آنسو سمیٹ لے کہ جس نے سوائے دکھ کے انہیں اور کچھ نہ دیا تھا، مگر وہ تو شش و پنج میں پڑ گئی۔ یہ جھکی جھکی آنکھیں، یہ رکا سا لہجہ، ٹوٹتا ہوا فکرہ، گرد میں اٹی پلکیں، دھوپ سے تپا چہرہ، سر جھکائے آیا ہے۔ ایک عمر کا بھولا دل ہزار کہتا ہے، ہاتھ تھام لوں اس کا، چوم لوں یہ پیشانی، لوٹنے نہ دوں تنہا، کوئی دل سے کہتا ہے۔ سارے لفظ چھوٹے ہیں، اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا۔ اور سعید احمد نے بہت آہستگی سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اعتبار تو کرنا ہی تھا، مگر انداز دلاسا دینے والا تھا، اور طاہرہ بیگم کو لگا کہ وہ ساری زندگی کی خوشیاں ہار کر یہ بازی جیت گئی ہیں۔ موصف کو بخار تھا۔ پچھلے 2 دن سے زرش نے امجد کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ وہ چیک کر کے دوا دے گیا تھا، مگر مزید 2 دن بھی گزر گئے تو اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ نویرہ تو ایک طرف، زرش بھی پریشان ہو گئی۔ اتوار یونیورسٹی سے آف تھا۔ دونوں کا ارادہ موصف کو ہسپتال لے جانے کا تھا۔ مسلسل اس کی طبیعت خراب ہی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کا بھی مشورہ تھا کہ اسے ہسپتال لے جائیں۔ نویرہ کے لیے یہ بات کسی افتادہ سے کم نہ تھی۔ زرش امجد کے ساتھ ہی اسے لے کر ڈاکٹر کے ہسپتال میں لے آئی۔ نویرہ تو گمسم سی تھی، وہ خود ہی ڈاکٹر سے ملتی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے موصف کو ہسپتال میں داخل کر لیا اور اسے رات تک ہسپتال میں ہی رکھنے کو کہا تھا۔ اگر اس دوران طبیعت سنبھل گئی تو پھر گھر جانے کی اجازت دے دیں گے، ورنہ پھر کل تک رکھنا پڑے گا۔ رات تک بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئیں۔ زرش نے گھر سے واچ مین کی بیوی کو بھی بلوا لیا تھا۔ چائلڈ وارڈ میں وہ دونوں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ بے شک امجد ساتھ تھا، اس کو سمان کی طرف سے بھی دھڑکا تھا۔ وہ کل دوپہر سے اسپتال میں تھیں۔ بے شک موبائل اس کے پاس تھا۔ اگر اس روز سمان اچانک بغیر بتائے گھر آ گیا تو حقیقت تو وہ خود ہی جانتی تھی۔ سمان کے نزدیک نویرہ صرف ایک آیا ہی تھی۔ اسے سمان کی خفگی کا بھی ڈر تھا۔ بے شک اس نے سمان کو قائل کر لیا تھا، مگر جاتے جاتے بھی وہ کہہ گیا تھا کہ اس طرح آئندہ کسی پر رحم کھانے سے پرہیز کرے۔ ملازمت کی آڑ میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ خدا خدا کر کے رات گزری تو زرش نے شکر کا سانس لیا۔ وہ دونوں ساری رات نہیں سوئی تھیں۔ زرش کے تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر نویرہ کو اس حالت میں اکیلے چھوڑ کر گھر جانے اور پھر یونیورسٹی جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نویرہ زرش کو اپنے ساتھ اس طرح خوار ہوتے دیکھ کر پشیمان سی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں زرش کی قدر و منزلت ایک دم بڑھی تھی۔ محض شناسائی کا ہی تو رشتہ تھا، مگر وہ اپنوں سے بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی۔ تم گھر چلی جاؤ، میری فکر نہ کرو، ملازمہ ادھر ہی ہے، امجد کے ساتھ چلی جاؤ، پھر تم نے یونیورسٹی بھی جانا ہوگا۔ 12 بجے تک ڈاکٹرز وزٹ کرنے آئیں گے تو بات کروں گی کہ ڈسچارج کر دیں، اس وقت یہ خاصا بہتر ہے، مگر آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ کوئی بات نہیں، ملازمہ تو ہے نا، تم امجد کو کھانا دے کر بھیج دینا، فون پر رابطہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، اسپتال میں سب ادائیگی میں کروا چکی ہوں، جب ڈاکٹر ڈسچارج کر دیں تو کال کر لیجیے گا، میں یونیورسٹی سے سیدھا ادھر ہی آ جاؤں گی۔ دوا وغیرہ کی فکر نہ کیجیے گا، امجد کو میں نے رقم دے دی ہے، وہ خود ہی سب دیکھ لے گا۔ نویرہ نے اس چھوٹی سے پر اعتماد لڑکی کو دیکھا۔ رقم میرے پاس تھی زرش، کوئی بات نہیں، آپ اور میں الگ تو نہیں، بڑی بہن کا ہے جب آپ کو، تو پھر ہر طرح کا حق رکھتی ہیں آپ مجھ پر، بیگانوں والی باتیں نہ کیا کریں، اس رقم کو سنبھال کر رکھیں، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے،
اس وقت آپ دونوں مکمل طور پر میری ذمہ داری ہیں۔ نویرا نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں امجد کے ساتھ، صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے کھانا دے جاؤں گی، پریشان نہیں ہوں۔ وہ ان کے گلے لگ کر اور کاٹ میں لیٹے معصب کے گال پر بوسہ دیتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ 12 بجے ڈاکٹر وزٹ پر آیا تو اس نے معصب کو چیک کر کے دوا لکھ دی تھی۔ معصب پہلے سے بہت بہتر تھا، اب تو کھلکھلا بھی رہا تھا، اور ورنہ کل تو بالکل مرجھا سا گیا تھا۔ زرش یونیورسٹی جانے سے پہلے خود امجد کے ہمراہ آ کر کھانا دے گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے ڈسچارج کرتے کرتے بھی 2 بجا دیے۔ نویرا نے زرش کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ زرش سیدھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ ملازمہ نے سامان اٹھا لیا تھا اس نے معصب کو، جبکہ نویرا اس کی بکس تھامے اس کے ساتھ تھی۔ کل کی نسبت وہ بہت پرسکون تھی، ورنہ معصب کے بخار نے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ملازمہ اور زرش کے گاڑی میں بیٹھے نویرا بھی بیٹھنے لگی تو اچانک یاد آیا کہ وہ معصب کی دوائیوں والا شاپر جو امجد نے ابھی خرید کر لا کر اسے تھمایا تھا، وہ وہیں کاٹ کے قریب چھوڑ آئی تھی۔ اوہ! اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ امجد نے جو ابھی دوائیاں لا کر دی تھیں وہ میں ادھر ہی چھوڑ آئی ہوں۔ تم لوگ ٹھہرو، میں شاپر لے کر ابھی آئی۔ اس سے پہلے کہ زرش اسے روکتی اور ملازمہ کو بھیجتی، وہ خود ہی تیزی سے اندر کی طرف چل دی۔ وہ شاپر لے کر تیز قدموں سے واپس پلٹی تھی۔ سیڑھیاں اترتی وہ کسی سے ٹکراتے بچی۔ دوائیوں والا شاپر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اف! اندھے ہو کیا؟ کوفت کا شکار ہوتے اس کی نظر جیسے ہی سامنے والے پر پڑی، اس کا سانس خشک ہو گیا۔ شارق زمان اور نواز فاروق کو دیکھ کر وہ سرعت سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے چہرہ بے شک چادر میں لپیٹا ہوا تھا، مگر ان دونوں نے ایک پل میں اسے پہچانا تھا۔ نویرا؟ اور نویرا ان کی طرف دیکھے بغیر دونوں کو دھکیلتے بجلی کی رفتار سے بھاگی تھی۔ دونوں چند پل کو کچھ سمجھ نہ سکے۔ شارق، پکڑو نویرا کو! جب تک نواز سنبھلا تھا، نویرا کافی دور جا چکی تھی۔ نواز فاروق کی آواز اور قدموں کی دھمک اسے اپنے پیچھے سنائی دی۔ گاڑی چلاؤ، جلدی کرو! امجد اسے بھاگ کر آتے اور اس کے پیچھے بھاگتے مرد کو دیکھ کر تو پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا۔ فوراً گاڑی تیزی سے وہاں سے نکالی تھی، جبکہ زرش حیرانگی سے نویرا کی حواس باختگی دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرتے، ان کی گاڑی روڈ کراس کر گئی تھی۔ یہ آج پھر اسی لڑکی کے ساتھ تھی۔ آئی ڈیم اٹ! شارق زمان کا برا حال تھا، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تھے۔ گاڑی میں نویرا کے علاوہ اور بھی افراد تھے نا؟ فاروق نواز اس کا چہرہ تو ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا، مگر اندازہ لگایا تھا۔ ہاں، شاید 3 یا 4۔ شارق زمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر گزرے۔ 2 دن پہلے نبیلہ بھابی نے فون کر کے بتایا تھا کہ نویرا کی کال آئی ہے، وہ اسی شہر اور اسی علاقے میں تھی، مگر کہاں؟ ایسے کون لوگ ہیں جن کو نویرا جانتی ہے اور ہم لا علم ہیں؟ ہر جگہ تو دیکھ چکے ہیں، وہ تنہا نہیں ہے، پوری فیملی کے ساتھ ہیں۔ یہ نواز کا اندازہ تھا۔ وہ آج خالدہ بیگم کی عیادت کو ادھر آیا تھا۔ نویرا کی مسلسل غیر حاضری نے ان کی طبیعت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ نبیل انہیں کل ہی ادھر لے کر آیا تھا، وہ اوپر والے پورشن میں ایڈمٹ تھیں۔ وہ ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ شارق زمان کی بے بسی اب ٹینشن میں بدلنے لگی۔ کہیں اسے خالدہ چچی کی بیماری کا علم تو نہیں ہو گیا؟ نواز کا انداز پرسوچ تھا۔ ہو سکتا ہے، مگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز سیڑھیوں پر گری تھی نا؟ ہاں، گاڑی واپس کرو، اب سڑکوں پر تو وہ ملنے سے رہی۔ دیکھتے ہیں کیا گرا ہے، اگر اب وہیں پڑا رہا تو۔ شارق نے گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ سیڑھیوں پر آ کر دیکھا تو دوا والا شاپر تھا۔ یہ تو دوائیاں ہیں، کہیں معصب بھی تو ساتھ نہیں تھا اس کے؟ نواز کے اندازے پر شارق نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا بھی گرا ہو۔ نہیں، یہ نویرا کے ہاتھ سے ہی گرا تھا۔ اب دواؤں پر تحقیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو چچی جان کا پتہ کر لیں۔ نواز کے کہنے پر اس نے شاپر ایک طرف اچھال دیا۔ اگر وہ اس اسپتال میں کھڑی تھی تو یقیناً کسی کے ساتھ آئی ہوگی، یا خود کسی سلسلے میں بیمار کون ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر چچی کے پاس بیٹھ کر وہ ریسیپشن پر آ گیا۔ آج اور کل کی ڈیٹ کی معلومات لیتے ہوئے بھی اسے کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہ ہوا تھا۔ نویرا کے نام سے یا معصب کے نام سے کوئی بھی ایڈمٹ نہ تھا، البتہ مسز زرش سمان احمد کا نام کل کی ڈیٹ میں ایڈمٹ ہونے والوں کی لسٹ میں ضرور تھا، اور صبح سے اب تک صرف ایک ہی مریض ڈسچارج ہوا تھا اور وہ یہی نام تھا۔ ایڈریس وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رابطہ نمبر دیا گیا تھا۔ ہلکی پھلکی بیماری تھی شاید، جو ایک دن میں ہی فارغ ہو گئے تھے۔ مزید معلومات اس سے مل نہ سکی۔
سوائے اس کے کہ اسپتال کی فیس ایڈوانس میں ادا کی گئی تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب نویرا اس کی دسترس میں آ کر نکل گئی تھی۔ نویرا گھر آ کر بہت پریشان تھی، حیران تو ملازمہ بھی ہوئی تھی، مگر اسے صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، جبکہ زرش چند پل میں ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ امجد نے کچھ نہیں پوچھا تھا، وہ ملازم تھا، جب مالک کو ہی پرواہ نہ تھی تو وہ کیوں پھنستا؟ دوا وہیں گر گئی تھی، امجد نے نئی لا کر دی تھی۔ زرش اسے مسلسل تسلیاں دیتی رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں نویرا کو لگ رہا تھا کہ اس شہر میں اور اسی علاقے میں رہتے ہوئے وہ ان لوگوں کی پہنچ میں کبھی بھی جا سکتی ہے۔ آج کے واقعے نے اسے سخت پریشان کر دیا تھا۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی حل ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ اس شہر سے کہیں دور چلی جائے، مگر کہاں؟ زرش اتنی اچھی تھی، مگر ساری دنیا اچھی نہیں ہوتی۔ مسئلے تو اسی طرح درپیش رہتے تھے، کبھی کیا کبھی کیا۔ وہ چھپ کر کہیں بیٹھ نہیں سکتی تھی اور گھر سے باہر نکلنا بھی محال تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں گمسم معصب کو گود میں لیے گمسم سی تھی کہ زرش رات کے اس پہر چائے کا مگ لیے چلی آئی۔ وہ نویرا کے ساتھ ہی اس کے روم میں سوتی تھی۔ اپنے گھر کی اور بات تھی، مگر اس شہر میں اتنے بڑے گھر میں ملازموں کے آسرے اکیلے کمرے میں سونا بڑا خوف آتا تھا۔ چائے کا مگ اسے تھما کر خود بھی وہ ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں یہاں سے چلی جاؤں کسی اور شہر میں۔ کیا؟ زرش کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ نویرا خائف سی ہو گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں اور جانے کا کہہ رہی ہیں، کیوں؟ وہ ایک دم ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ نویرا مسکرا دی۔ دیکھو، اس کے بنا کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ میں ایک بچے کی ماں ہوں، 100 مسائل ہیں میرے ساتھ۔ میں گھر کی 4 دیواری میں مقید ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، باہر اکثر نکلنا پڑے گا، اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچے کے لیے ہی صحیح۔ ایک ہی علاقے اور ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے نہ جانے کتنی بار سامنا ہو، اور ہر بار خوش قسمتی سے میں بچ نہیں پاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ اب زندگی میں ایسا کوئی اور لمحہ آئے، میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں گی۔ تو کدھر جائیں گی آپ نویرا آپی؟ یہ دنیا بڑی سفاک ہے، ایک تنہا عورت اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہی لے لیں، میرے ساتھ سمان کی مسلسل سپورٹ ہے، یہ گھر، ملازم، ہر چیز ہے، مگر پھر بھی میں ادھر تنہا ہوں۔ یہاں آ کر پڑھنا میری ضد تھی، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، کیسے رہ پائیں گی؟ وہ نویرا کے اس خیال پر پریشان ہوئی تھی۔ کہیں بھی، کسی ہاسٹل یا کسی وومن رہائشی ادارے میں مجھے بھی جگہ مل ہی جائے گی۔ زرش بس خاموشی سے انہیں دیکھتی گئی۔ آپ کو ایک بات کہوں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اچانک زرش نے کہا تو آرام سے بستر پر معصب کو لٹا کر خود بھی ساتھ لیٹتے اس نے زرش کو دیکھا۔ اس ویکینڈ پر سمان نہیں آئے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے وہ آئیں، تو ظاہر ہے میں گھر جاؤں گی۔ میرے ساتھ آپ بھی کراچی چلیے گا، میری ماما بہت اچھی ہیں، یقین کریں ہمارے گھر میں آپ کو بالکل ایک بیٹی والا ماحول ملے گا۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں، میری شادی کے بعد ماما پاپا تنہا سے ہو گئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گی تو ان لوگوں کو بھی کمپنی مل جائے گی۔ کیا خیال ہے میری آفر کے بارے میں؟ آخر میں اس نے مسکرا کر حیران سی نویرا کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے ماما پاپا کو اعتراض تو نہیں ہوگا، مجھے قبول کر لیں گے؟ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ زرش ہنس دی۔ میں چھوٹے موٹے لوگوں کا نہ منہ لگاتی ہوں نہ ان پر اعتماد کرتی ہوں، جو میرے دل کو چھو جائیں وہی لوگ میری زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور ماما پاپا میری اس عادت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہیں یہی بتائیں گے جو سمان کو کہہ چکی ہوں، بس ماما کو کہہ دوں گی کہ آپ لوگ تنہا تھے، اس لیے آپ کے پاس آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پلان بنایا۔ اور سمان؟ انہوں نے اعتراض کیا تو؟ ان کو میں ہینڈل کر لوں گی، اس نے پل میں سارا معاملہ سیٹ کر کے کہا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر وہاں جانے کی تیاری کریں۔ تھینک یو سو مچ زرش، موسٹ ویلکم۔ اس نے شوخی سے کالرز کھڑے کیے تھے اور نویرا ہنستی چلی گئی تھی۔ وہ کچن کا کام کر کے مکمل کر کے سب دروازے چیک کرتے جیسے ہی رضا کے کمرے کے پاس پہنچی تھی، اندر سے دھیمی سروں میں آتی اس آواز نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ رضا کے گزشتہ رویوں کے باعث اس نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔ جب سے نویرا گھر چھوڑ کر گئی تھی، رضا یکسر بدلا ہوا تھا۔ ہر وقت گم سم چپ چاپ، ضرورت پر بھی وہ ہنسا بولا کرتا تھا۔ اسے علم ہوا تھا کہ وہ نواز کے ہمراہ شارق کے گھر گیا تھا۔ شارق نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے شارق سے معافی مانگی تھی، اور اس دن کے بعد سے وہ تو صرف کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، وہ سورا تھا یا بگڑا تھا، رمشا اندازہ نہ کر پائی۔ اس نے ذرا سا دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کچھ کھل گیا۔
رضا نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ ذرا سا جھانک رہی تھی۔ رضا کا متوجہ دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹی۔ سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر کے بھاگ جاتی، اس پکار نے اس کے پاؤں میں سنجیر ڈالی تھی۔ وہ حیرت سے پلٹی۔ ایک کپ چائے بنا دو گی؟ انداز پوچھنے والا تھا۔ رمشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت بڑی تبدیلی تھی اس میں، یعنی حکم دینے کے بجائے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ جس دن سے حمید صاحب نے اسے ڈانٹا تھا، سب میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ گیا تھا، کھانا پینا سب کمرے میں ہوتا تھا۔ رمشا تو اس کے منگنی کے بعد سے رہنے والے رویے کی وجہ سے اس کے سامنے آنا چھوڑ چکی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیسے سب لاکرز چیک کرتے کمرے میں جھانکنے کی غلطی کر لی تھی۔ یہ تبدیلی کس نوعیت کی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک کپ چائے بنا کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ سی ڈی پلیئر آف کر کے آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے کن پٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔ چائے۔ آنکھیں کھول کر اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ایک نظر اسے بھی دیکھا۔ ہلکے ٹی پنک سوٹ میں وہ اپنے خوبصورت سراپا سمیت نگاہوں کے سامنے تھی۔ بیٹھو۔ وہ چائے کا مگ دے کر جا رہی تھی۔ اتنی نرمی سے ہونے والی آفر پر وہ حیرت سے ساکت ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ اسے حیرانگی سے کھڑے دیکھ کر اس نے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ رمشا کو تعجب ہوا۔ رات کے اس پہر وہ اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کی آفر کر رہا تھا۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ چائے پیتے ہوئے سوال کیا تھا اس نے رمشا کو اور زیادہ تعجب کا شکار کیا۔ ویسے ہی جیسے تم ہو۔ وہ اپنے یوں روکے جانے اور سوال کیے جانے پر کچھ الجھی بیٹھی تھی۔ جواب بھی ویسا ہی دیا۔ اور نویرا کیسی لگتی ہے؟ ویسی ہی جیسی وہ ہیں۔ ان سوالوں سے مطلب؟ اس نے اپنا وہی انداز اپنایا تھا۔ رضا کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ کر غائب ہو گئی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ رمشا ان سوالوں پر خاصی الجھ گئی۔ نہیں۔ وہی صاف اکھڑا اکھڑا لہجہ۔ رضا کھل کر مسکرایا تھا۔ یہی پوچھنا تھا؟ اس نے اپنے سابقہ کڑوے پن سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ چلتی ہوں میں۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ بیٹھو۔ تم سے میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ حقیقتاً الجھ گئی تھی۔ فارغ نہیں ہوں میں، نیند آ رہی ہے۔ وہ تو میں ادھر یوں ہی ڈور چیک کرنے آ گئی تھی۔ اکھڑے لہجے میں اس نے اپنی آمد کی بھی وضاحت کر دی۔ محبت نہیں تو نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اپنے اسی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ان سوالوں کا مطلب؟ جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اگر کبھی CSS کا امتحان دینے جاؤں تو آسانی رہے گی۔ دل جلا دینے کی رضا نے کسر نہ چھوڑی تھی۔ تو پہلے محبت میں PhD کر لو، جواب خود بخود مل جائیں گے، بڑے کڑوے لہجے میں کہا تھا۔ وہ پھر ہنس دیا۔ وہ تو میں نویرا سے عشق کر کے کر چکا ہوں۔ میں محبت کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تمہاری، اپنی نہیں۔ رمشا کا جی چاہا کہ کوئی چیز اٹھا کر اپنے سر پر مار لے کہ اتنے دنوں بعد اس کا سامنا کرنے کی غلطی ہی کیوں کر لی۔ نویرا کو اس مقام پر پہنچا کر بھی سکون نہیں ہے تمہیں؟ تم جیسا بے ضمیر شخص نہیں دیکھا میں نے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو یوں برباد اور خوار نہیں کیا جاتا۔ عجیب انسان ہو تم۔ وہ سامنے رکھی کرسی پر تنفر سے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ رضا نے کپ خالی کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ رمشا نے کپ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا مگر رضا نے کپ تھمانے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رمشا کو لگا اسے کرنٹ نے چھو لیا ہو گویا۔ بہت خوبصورت ہیں ہاتھ تمہارے۔ دوسرے ہاتھ سے کپ زمین پر رکھتے وہ تعریف کر رہا تھا۔ رمشا نے اپنا ہاتھ کھینچا مگر رضا نے گرفت سخت کر لی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسے افسوس ہوا وہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیوں آئی تھی۔ اگر آ ہی گئی تھی تو کیوں رک گئی؟ نہ جانے کیا ارادے تھے اس شخص کے۔ تمہارے ہاتھوں کی تعریف کی ہے، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے بھلا؟ کتنا معصوم انداز تھا۔ وہ جل کے رہ گئی تھی۔ نہ جانے آج اس کو ہو کیا گیا ہے۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، دبا دو گی؟ ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ اتنی دیر اس کے پاس رہنے کا اسے اس وقت پہلی بار احساس ہوا۔ ہرگز نہیں، اس نے سختی سے کہتے ہاتھ چھڑانا چاہا تھا مگر گرفت مضبوط تھی۔ رضا کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس کا انداز ہنوز تھا۔ تو میں شور مچا دوں گی، پھوپھو اور انکل کو اس کمرے میں پہنچنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ چلو پھر شور مچاؤ۔ گرفت اور مضبوط کرتے اس نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا تو وہ ہنسی ہو گئی۔ رضا؟ بڑی بے بسی سے اسے پکارا تھا۔ سر دباؤ گی یا نہیں؟
میں اب بھی وہی رمشا ہوں جس سے تم بلا کی نفرت کرتے تھے، بدل نہیں گئی میں۔ غصے سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی، تم نویرا بن جاؤ، رمشا کو گولی مارو۔ بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، رضا سر دباؤ گی یا نہیں؟ عجیب ضدی انداز تھا۔ نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ضدی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ساری رات ادھر ہی رہو۔ کیا دھمکی تھی، وہ ششتر سی رہ گئی۔ رمشا نے بھنا کر اسے دیکھا اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ رضا نے ایک دم گرفت چھوڑی تو وہ سرد سے اٹھ کر دروازے تک گئی۔ پوری جنگلی ہو تم، اپنے ہاتھ پر ابھرنے والی خون کی بوندیں دیکھتے ہوئے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تھی، اگر آئندہ ایسی بدتمیزی کی تو تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ رمشا، جاوید کو اتنا کمزور نہ سمجھو، میں تمہاری کوئی زرخرید نہیں جو تمہارے موڈ کی تابع بن جاؤں۔ میرے ساتھ آئندہ ایسی گھٹیا اور اوٹ پٹانگ حرکت کرنے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ تنفر سے گویا تھی۔ رضا نے بڑے ریلیکس انداز میں اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم شاید بدل گئی ہو، سوچا تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مگر کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم 100 سال بھی نلی میں رہے باہر نکالیں تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ ایسا تضحیک آمیز انداز تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک سلگ اٹھی تھی۔ شٹ اپ، وہ ایک دم آؤٹ ہوئی تھی۔ اتنی پرفیکٹ مثال تم جیسوں کے ہی منہ سے سچتی ہے، وہ بھی اپنے لیے۔ بہت زبردست خود شناسی ہے تمہاری، جو نویرا جیسی اعلیٰ سوچ کی مالک لڑکی کو برباد کر گئی۔ وہ کسی کتے کی تم سے کم تو نہیں؟ اب سلگنے کی باری رضا کی تھی۔ شٹ اپ، اتنی تکلیف کیوں؟ حقیقت کا سامنا کرو رضا حمید، کب تک فرار چاہو گے؟ تم نے میری باتوں یا میری نفرت میں نویرا کو برباد نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تمہارے اندر کا وہ گھٹیا شخص تھا جس نے موقع تلاش کیا تھا اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ مگر افسوس، نویرا نے تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ اس کی زندگی برباد کر کے بھی تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اتنے گھٹیا اور گھناؤنے کردار کے مالک ہو تم کہ تم سے محبت تو ایک طرف، میں نفرت کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تمہیں۔ وہ شستر سا کھڑا رہ گیا۔ کتنے سخت الفاظ تھے، کتنے صاف اور واضح الفاظ میں وہ اس کی ذات کو رگید گئی تھی۔ میں تو صرف دھمکیاں دیتی تھی، تم نے میاں بیوی کے درمیان شک کا بیج بویا۔ نویرا کو اس مقام پر آنے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، نویرا اگر واپس آ گئی تو بھی وہ شارق سے علیحدہ کبھی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے علیحدہ ہی ہونا ہوتا تو وہ یہ فرار کیوں اختیار کرتی؟ تم جس آس پر یہ سارا گیم کھیل رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں کوئی سمجھتا نہیں؟ رضا حمید، تم اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھ سکے ہوگے جتنا میں تمہیں سمجھ چکی ہوں اور تمہارے ماں باپ سمجھ سکے ہیں۔ نواز بھائی کے کہنے پر محض دنیا داری کے لیے شارق بھائی سے معافی مانگ لینا، ان کی جگہ میں ہوتی تو تمہیں شوٹ کرنے میں ایک پل نہ لگاتی۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ محبت کو یوں رسوا نہیں کرتے، یوں چھینتے نہیں ہیں۔ خدا جانے تمہاری یہ محبت کی کون سی قسم ہے، کیسا جنون اور عشق ہے۔ وہ دروازے میں کھڑی بڑی بے لحاظی سے اسے آئینہ دکھا رہی تھی اور وہ لب بھینچے اسے سننے پر مجبور تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ ایک دم پھنکارا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری شکل دیکھنے کا، لعنت بھیجتی ہوں میں تم جیسے انسان پر۔ وہ اس سے بھی زیادہ آتش فشاں تھی۔ رمشا، وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی اور رضا نے بڑے غصے سے دروازہ بند کیا تھا۔ دوبارہ کرسی پر گرتے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ رمشا اسے کتنا کچھ سنا گئی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے الفاظ کی نفی کر دیتا۔ وہ کچھ ایسے ہی اپنی نظروں سے بھی گر گیا تھا، مگر وہ کس سے کہتا؟